بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کے قریب ایک آباد ہے، اس کے ساتھ کچھ شہر ہیں۔ کچھ مومنین نے کہا مولانا یہاں صرف 14 گھر ہیں شیعوں کا۔ ایک وقت تھا کہ لاک ڈاؤن پہ اعلان کیا جاتا تھا کہ نکل جاؤ، تمہارے گھر جلا دیں گے، مار دیں گے۔ میں نے کہا اب ماحول کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ اب ماحول بہت اچھا ہے۔ اب ماحول اچھا کیوں ہے؟ سوچا کیونکہ یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ۔ پہلے بچے کو گھر بند کر کے تالا لگا لیتے تھے کہ کہیں جلوس دیکھ نہ لے، کہیں علم پہ نگاہ نہ پڑے، کہیں بچہ کھیلتے کھیلتے مجلس حسین میں نہ چلا جائے، کہیں غلطی سے کوئی شربت نہ پی لے، حسین کی نیاز نہ کھا لے۔ لیکن اب کتنا بند کرے گا؟ ہاتھ میں موبائل تو ہے۔ یہ سوشل میڈیا اور یہ زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ کہ آپ کے واٹس ایپ میں، فیس بک میں ایک آپشن آ گیا ہے، وہ ہر موبائل میں اس وقت آ گیا ہے۔ آپ سوال کریں وہاں سے جواب آئے گا۔ آپ جس لکھے ہوئے حسین، جواب آ جائے گا کہ حسین کون ہے۔ آپ لکھیں جنگ جمل میں کیا ہوا، جواب آ جائے گا جنگ جمل میں کیا ہوا۔ آپ لکھیں جناب مالک بن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا، جواب آ جائے گا کیا ہوا۔ لہٰذا یہ زمانہ ہے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی جو آئی ٹی کے اندر ہیں، جتنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ وہ جو جواب دے رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ وہ جواب کہاں سے دے رہا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جتنا ڈیٹا اپلوڈ ہوا پڑا ہے اس سے جواب دے رہا ہے۔ اب اگر شیعہ ڈیٹا زیادہ اپلوڈ کرے گا تو جوابات وہی آئیں گے، وہابی ڈیٹا زیادہ اپلوڈ کریں گے جوابات وہی آئیں گے۔ کہ رہبر معظم فرماتے ہیں یہ زمانہ جنگ سخت کا زمانہ نہیں ہے، ایک ہے ہارڈ وار، ہتھیار کی جنگ، پسٹل کی جنگ، بموں کی جنگ۔ فرمایا یہ زمانہ ہے سافٹ وار کا زمانہ، جنگ نرم، مطلب ہتھیار بیچ میں نہیں لیکن سوشل میڈیا بیچ میں ہے۔ کہ یہ زمانہ اس جنگ کا ہے، جس کے پاس جتنی انفارمیشن وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، جس کے پاس جتنا ڈیٹا وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ کچھ مومنین نے کہا مولانا بھرمار ہے آج دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی، ان کی جتنی کتابیں ہیں اور جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں وہ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک شیعہ جوان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو مطالب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہیں انہیں کیا کریں؟ اپلوڈ کرتے جائیں۔ اب وقت کو ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ انسان فیس بک پہ ایک اچھی چیز کو اپلوڈ کر دے۔ مطلب آپ تو حق پر ہونا، آپ کو زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان کے ذہن میں سوال پیدا کریں، جواب اسے خود مل جائے۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ سوچے نا، کہ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں اگر کوئی کہے نا علی کو چھوڑ دو تو میں کہتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آپ بولو ٹھیک ہے جناب میں امیر المومنین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ نے کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے۔ اگر بہتر کو چھوڑ رہا ہوں تو اس سے بہتر دو۔ آپ نے اسکول کھولا، اسکول میں کسی کو ٹیچر بنایا، ہیڈ ماسٹر بنایا، آپ کے دوست کو وہ ہیڈ ماسٹر اچھا نہیں لگتا تھا، وہ ٹیچر اچھا نہیں لگتا تو اس نے کہا اس ٹیچر کو نکال دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے نکال تو رہا ہوں لیکن اس سے بہتر تو دو۔ اگر ہم علی کو چھوڑیں تو کوئی ایسا لاؤ جو علی سے زیادہ شجاع ہو، علم میں امیر المومنین سے زیادہ ہو، حسب میں علی سے زیادہ ہو، کسی میدان سے نہ بھاگا ہو، نبی کے بستر پہ سویا ہو، کوئی ایسا ڈھونڈ کے دو۔ تو آپ جب فری ہینڈ دیں گے وہ جا کے ڈھونڈے گا، کوئی ملے گا نہیں۔ میں نے کہا جب نبی نے دعویٰ کیا تھا نا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یہ چیلنج ہے نا، مطلب اگر تم میں سے کوئی ہے تو آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی ہوتا تو آگے بڑھتا، تبھی نبی نے امیر المومنین کو بلا کے کیا دیا؟ علم دیا۔ یہ ہمیشہ صفات کا جھگڑا ہوتا ہے، جتنا جہاد امیر المومنین نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ رسول خدا کو جاتے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جو دیکھ چکا کہ نبی اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، جو دیکھ چکے کہ فضیلت حسین بن علی کیا ہے، لیکن وہی امام جب مدینے سے آواز دیتا ہے من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس فسق و فجور کے مقابلے میں آنے والا؟ لیکن اس وقت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر امام حسین کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ تو یہ امام کو سمجھانا مطلب وہ خود کو امام سے زیادہ خوشحال سمجھتے تھے۔ ایک طرف قدم ہائے امام حسین ہے، دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو حسین بن علی کو سمجھ
نہ سکا کہ یزید کتنی بڑی بیماری ہے. اگر یزید باقی رہا تو امت میں توحید کا تصور ختم ہو جائے. ایک وقت خلیفہ وقت ایسے لوگوں کو مسجدوں میں پیش امام بنا کے رکھے جو 2 رکعت نماز کو 4 رکعت بناتے ہیں. یعنی آپ تعجب کریں گے اس وقت جب شور مچا امت میں. شور کس نے مچایا؟ پھر امیر المومنین نے. کہتے ہیں جب حد فکس ہوئی کہ انہیں شراب پی تھی، نشے کی حالت میں نماز زیادہ پڑھا دی اور اتنا بے حیا کہ جب لوگ کہیں کہ 2 کو 4 کر دیا تو یہ کہے کہ میں نے کم تو نہیں کیا، اللہ کا شکر کرو میں نے زیادہ ہی پڑھا دیا. اور کہتے ہیں جب حکم صادر ہوا کہ کون ہے جو اسے تازیہ نے مارے، اتنا خوف تھا امت میں، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا. اس وقت اگر آگے بڑھے تو امیر المومنین آگے بڑھے. اس قدر دین کے حلیہ بدل دیا کہ کہتے ہیں نبی کی جو زوجہ جناب عائشہ رسول خدا کی جوتیاں لے کر باہر آئے کہ یہ چمڑے کی جوتیاں ہیں اور ابھی تک جوتیوں کا چمڑا خشک نہیں ہوا کہ تم نے شریعت کو ہی بدل دیا ہے. کہ غیرت ہی ختم ہو گئی اگر 2 رکعت نماز کو 4 رکعت کر دیا جائے. تو ایک طرف وہ احادیث رسول کہ یہ کہا جائے کہ حاکم فاسق بھی ہو، حاکم فاجر بھی ہو، وہ چاہے حبشی غلام ہو. شاید جوانوں کے لیے باتیں نہیں ہوں لیکن جا کر کھولیے مفتی طارق مسعود کو سن لیجیے، موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار کو سن لیجیے واقعہ کربلا، یعنی یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. مرزا کو سن لیجیے، یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں کہ مطلب اگر صحیح مسلم میں آ گیا تو اٹل ہے، صحیح بخاری میں آ گیا تو اٹل ہے، چاہے عقل مانے نہ مانے، چاہے قرآن مانے نہ مانے، چاہے سیرت حسین کے مخالف ہو نہ ہو. اب مسلمان یہ سوچے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا تو کیا حسین ابن علی کو پتا نہیں؟ کیا فرزند رسول کو پتا نہیں کہ حاکم کے خلاف قیام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو اہل بیت نے واقع کربلا کے بعد ایک نیٹ ورک بنایا جس کا نتیجہ یہ کائنات میں اہل بیت کے جاننے والے ہیں. اب کوئی بھی سسٹم جب بنایا جاتا ہے اس کے اصول ہوتے ہیں. میں جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ان اصولوں سے نکلو گے تو اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں رہو گے. ظہور امام کیسے ہوگا جب تک یہ نیٹ ورک مضبوط نہیں ہوگا؟ کیوں فرمایا کہ آخری نشانی امام زمانہ کے ظہور کی انقلاب یمن ہے. آپ تعجب کریں گے یمنیوں کو دیکھ کے، بڑے پتلے دبلے سے، قد کے چھوٹے ہیں، لیکن ان کی ہمتیں کتنی بلند ہیں کہ آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. تو اللہ یہی کہتا ہے تبھی فرمایا کہ اللہ ہمتوں کو دیکھتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی پر ہمت بلند تھی. جنگ احد میں لالچ آ گئی غنائم کی تو وہ شکست زدہ ہو گئے. کربلا میں تعداد کتنی تھی؟ کم تھی، مد مقابل 30,000 یا 30 لاکھ، لیکن سامنے کتنے ہیں؟ 72 یا 100. لیکن ہمت بلند ہے تو اللہ بلند ہمتوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. اور یمن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ظہور کا اعلان ہوگا مکے سے اور سب سے پہلا لشکر جو امام کی مدد کے لیے پہنچے گا وہ یمنی ہے. پاکستانی جب تک جائیں دیر لگ جائے، ایرانی لشکر جائیں دیر لگ جائے، عراقی لشکر جائیں دیر لگ جائے، تو سب سے پہلا لشکر جو فرزند زہرا کی مدد کے لیے پہنچے گا وہ کون ہے؟ یمن ہے. تو آج کے جوان کو دیکھنا چاہیے کہ یمن ہی کیوں؟ کیونکہ یمنیوں کے حوصلے کو دیکھے، یمنیوں کی ہمت کو دیکھے، یمنیوں کے جذبہ شہادت کو دیکھے کہ وہ باطل کو باطل بولتے. کس قدر اسرائیل نے کوشش کی ان کو پیسے دینے کی، لیکن انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے لیکن باطل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. کس قدر پریشر آیا لیکن نہ امریکہ کو تسلیم کیا نہ اسرائیل کو تسلیم کیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں جو آئیڈیولوجی بیٹھی ہوئی ہے وہ امام حسین کی آئیڈیولوجی ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. وہ مرنا پسند کرتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد والے.